إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے اس جمعہ میں ہماری زندگی سے جڑا ایک اہم مسئلہ، اس کی ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو زندگی گزارنے کے لیے جو چیزیں عطا فرمائی ہیں ان میں سے ایک مال ہے. مال انسان کی زندگی میں بہت مؤثر رول ادا کرتا ہے. یہ ایک اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے. مال و دولت اللہ رب العالمین کی نعمت ہے اور اللہ رب العالمین کا عظیم احسان ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مال و دولت سے دور رہنے، اسے کنارہ کشی اختیار کرنے کی کبھی تعلیم نہیں دی. اللہ تعالیٰ نے اسلام کبھی اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی کہ انسان دنیا سے کٹ کے رہ جائے، اس کا جیب خالی رہے، اس کے پاس مال و دولت نہ رہے. اسلام نے کبھی اس کی ہمت افزائی نہیں کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتاب و سنت میں جس بات کی طرف ہماری رہنمائی کی، مال و دولت کے ساتھ ہمارا رشتہ کیا ہونا چاہیے، بہت ہی چھوٹی اور بنیادی بات ہے، سوچ کا فرق ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ. بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے دلوں میں جن چیزوں کی محبت رکھی ہے، جیسے کہ انسان اپنی بیوی کو چاہتا ہے، بیوی اپنے شوہر کو چاہتی ہے، بچوں سے محبت فطری ہے. ایک انسان ایک دوست سے، بلکہ کسی بھی انسان سے جس میں وہ کوئی خوبی دیکھتا ہے تو محبت کرنا فطری بات ہے. مال سے محبت فطری ہے، اسے کوئی دل سے نہیں نکال سکتا، ایک فطری محبت ہے. یہ خود اللہ نے ہمارے دل میں مال کی محبت رکھی ہے. بلکہ اللہ رب العالمین نے انبیاء سے لے کر کے عام مومنین سب کے دلوں میں جو مال کی محبت ہے اللہ نے اسے ثابت کیا قرآن میں. اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ آل عمران میں، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم نیکی کو اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اس مال کو خرچ نہ کرو جنہیں تم ٹوٹ کے چاہتے ہو، جن سے تمہیں محبت ہو، جن سے تمہیں لگاؤ ہو. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس مال کی بات کی جسے انسان چاہتا ہے، جو انسان کے لیے عزیز ہے. اس میں سر فہرست انبیاء ہیں علیہم الصلوۃ والسلام، پھر عام مومنین. مال سے محبت کوئی غلط چیز نہیں ہے، یہ فطری محبت ہے جو اللہ نے ہر انسان میں رکھی ہے، نبی کے اندر بھی. اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا، وآت المال على حبه ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل. کہ مومن وہ ہے جو محتاجوں پر، رشتہ داروں پر اپنے دل میں مال کی محبت کے باوجود بھی کسی کو دیتا ہے. یعنی دل میں مال کی محبت ہی نہیں ہے، کسی کو دے دیتا ہے، وہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے. کمال کی بات کیا ہے کہ دل میں مال کی محبت خوب ہو اور پھر دے.
اسی لیے اللہ نے کہا وآت المال علی حبہ، مال کو اس کی محبت کے باوجود بھی دیتے ہیں. تو گویا کہ اللہ نے اہل ایمان کے لیے مال کی محبت کو ثابت کیا. یہ غلط نہیں ہے، اللہ نے تعریف میں بات کی ہے. اللہ رب العالمین نے سورۃ الدہر میں ارشاد فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اہل ایمان وہ ہیں جو مسکین کو، یتیم کو، قیدی کو علی حبہ، مال کی محبت کے باوجود بھی کھلاتے ہیں. اگر وہ محبت ہی نہیں ہے تو کسی کو کھلانا، کسی پر مال خرچ کرنا کوئی کمال کی بات نہیں رہ جاتی. جب مال کی محبت ہے پھر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، وہ اللہ کے ہاں کمال کی بات ہے. تو مال کی محبت فطری ہے، لیکن جو سوچ جو ہماری بننی چاہیے، ہمارا جو خیال اور سوچنے کا جو انداز ہونا چاہیے وہ الگ ہے، وہ جسے میں آگے بتاؤں گا انشاءاللہ. ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ مالی اعتبار سے اچھا ہو. کوئی انسان نہیں چاہتا کہ وہ فقیر ہو، محتاج ہو، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا رہے. جو لوگ لوگوں سے مانگتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں، ان کی پیچھے کی زندگی اور کہانی الگ ہوتی ہے. کسی کا شوق نہیں ہوتا ہے مانگنا، لیکن کوئی انسان دنیا میں نہیں چاہتا ہے کہ وہ غریب رہے، محتاج رہے، وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے. اور یہ بھی نہیں ہے کہ وہ اس کے پاس دنیا کی سب سے بڑی دولت ہو. ہر انسان چاہتا ہے کہ میرے پاس اتنی دولت ہو جس سے میں اچھی زندگی گزار سکوں. اور یہ غلط نہیں ہے، یہ بہت اچھی بات ہے. اسلام نے حوصلہ افزائی کی اس کی، اسلام نے ابھارا اس پر کہ انسان اچھی زندگی گزارے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اتنی آیات نازل فرمائی کہ جو شخص اللہ رب العالمین پر ایمان لاتا ہے اپنی طاقت کے بقدر، کسی میں نیکیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں کرنے کا جو انداز ہے، ہر انسان اپنی طاقت کے بقدر جو نیکی انجام دیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے بہت خوشحال زندگی دیتے ہیں. اس کی زندگی بہت خوشگوار رہتی ہے، وہ بہت خوشحال رہتا ہے. بات یہ نہیں کہ اس کے پاس دولت کا انبار ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے اتنا ضرور دیتے ہیں کہ جس سے وہ خوشحال ہو جائے، وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے. یہ اللہ نے اس کی گارنٹی دی ہے. یہ بات میں ممبر پہ کھڑے ہو کے آپ کے کہہ رہا ہوں. اور میں ایک سوچ، ایک نظریہ، ایک خیال نہیں رکھ رہا ہوں، میں آپ کو ایک پریکٹیکل زندگی بتا رہا ہوں. ایسا نہیں کہ میں باتیں بتا رہا ہوں دل میں وہ خود مجھے اطمینان نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے. بڑی طمانینت سے میں آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں. اللہ رب العالمین نے سورۃ النحل میں ارشاد فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. جو شخص بھی مرد ہو یا عورت ہو اللہ پر ایمان لاتا ہے اور عمل صالح انجام دیتا ہے، اللہ نے کہا کہ اس کے لیے تو آخرت ہے ہی. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کی دنیا کی زندگی کو خوشگوار بنا دیتے ہیں. انسان کو چاہیے اتنی دولت کہ وہ کسی سے قرض بھی نہ لے سکے. انسان کو اتنی دولت چاہیے کہ اس کا چولہا چلتے رہے، اس کی بچوں کی اچھی تعلیم ہو، وہ کسی سے قرض بھی نہ مانگے، وہ دکھی اور پریشان والی زندگی نہ گزارے. کہ یہ سب کا خیال نہیں ہے؟ سبوں کا، انبیاء کا بھی علیہ السلام. اللہ نے یہ چیز فطرت میں رکھی ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس خوشگوار زندگی کو اللہ سے تعلق پہ جوڑ کے رکھا ہے. اللہ سے تعلق پہ جوڑ کے رکھا ہے. اللہ رب العالمین نے سورۃ الزمر میں ارشاد فرمایا قل یا عبادی الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ سے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے بندوں سے کہہ دو جو ایمان لائے ہیں وہ اللہ کا تقوی اختیار کرے، اور جو اس دنیا کی زندگی میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ نے کہا کہ ہم ان کی دنیا کی زندگی کو بھی اچھی بنائیں گے. یہ جمعہ کا خطبہ نہیں ہے، ایک خیال نہیں، ایک سوچ نہیں ہے، میں پریکٹیکل زندگی کی بات کر رہا ہوں، ایک عملی زندگی کی بات جو ہمارے لیے کام آ سکتی، جو ہم کر سکتے ہیں، جسے ہم انجام دے سکتے ہیں. ٹیلی ویژن پر بہت ساری باتیں بتائی جاتی ہیں، انسان کو سننے کے لیے مزہ آتا ہے، عملی طور پر کرنا چاہے تو وہ کر نہیں سکتا ہے. لیکن میں کتاب و سنت کی روشنی میں جو باتیں بتا رہا ہوں یہ فرد انجام دے سکتا ہے، ہر شخص اپنی طاقت کے بقدر.
آپ دیکھیں ایک قرآن مجید میں ایک سورت ہے سورۃ النحل، ابھی ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی سورۃ النحل کی. آپ جانتے ہیں جو سورۃ النحل ہے قرآن مجید کی ایک واحد سورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی نعمتوں کو سب سے زیادہ اس سورت میں پیش کیا. سورۃ النحل، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو اگر تم شمار گننا چاہو ایک ایک کر کے گن سکتے ہو لیکن شمار نہیں کر سکتے، احاطہ نہیں کر سکتے. یہ اسی سورت کی آیت ہے سورۃ النحل کی. اس سورت میں اللہ نے اپنی اتنی نعمتیں بیان فرمائی جو کسی اور سورت میں اتنی بڑی مقدار میں اللہ نے نہیں بیان فرمائی. اور یہ نعمتیں کس کے لیے اللہ نے پیدا کی؟ جو اللہ تعالیٰ کو گالی دیتے ہیں، جنہوں نے اللہ کے دین کو ٹھکرایا، ان کے لیے بدرجہ اولا ہمارے لیے اللہ نے پیدا کی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا سورۃ النحل میں والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ ولاجر الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون. کتنی بڑی بات ہے، ذرا سوچنے کی ضرورت ہے، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا جو اللہ کے راستے میں ہجرت کی. ہجرت کرنے کا مطلب سمجھتے ہیں؟ سمجھتے نہیں سمجھتے ہجرت کرنے کا مطلب؟ یعنی جو ہمارا اپنا گھر ہوتا ہے نہیں، گھر میں بے شمار چیزیں ہوتی ہیں، وہ ساری چیزوں کو انہی حالت میں چھوڑ کر جان بچا کر کے چھپ چھپا کے نکلنے کا نام ہے ہجرت. ایسے نہیں کہ ساری چیزیں لے کر کے لاد کے جانے کا نام ہجرت نہیں ہے. سب چیزیں چھوڑ کر کے انسان کی جان بچا سکتی ہے. اپنی دین کو بچانے کی خاطر اپنا جیب خالی کر کے نکلنا. جو کپڑے پہنے ہیں اگر نصیب ہو تو انہی کپڑوں میں نکل جانا. چپل بھی پہننے فرصت نہیں ہے تو خالی پیر نکل جانا ایمان بچانے کے لیے کسی ایسے علاقے میں جہاں ہم اپنے ایمان کو بچا سکتے ہیں. اس کا نام ہے ہجرت. اور بھی تفصیلات ہیں، میں نے ایک تصور دیا ہے آپ کو سمجھنے کے لیے. اللہ نے ان کے بارے میں کہا والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ. جو لوگ اللہ کے راستے میں مظلوم جن پہ خوب ظلم ہوا ہے، ان کے ایمان کے ساتھ، ان کے مال کے ساتھ، ان کی عزت و آبرو کے ساتھ انہیں راتوں رات نکلنے پہ مجبور کیا گیا ہے، اللہ نے کہا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، ہم ان کو آخرت میں تو اجر دیں گے. ولاجر الآخرۃ اکبر، آخرت میں جو اجر ملے گا وہ تو بہت بڑا ہے. لیکن اس سے پہلے جب تک تمہاری عمر باقی ہے، تمہاری زندگی ہے، لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، دنیا کی زندگی بھی اچھی کریں گے. کیا ہمارے سامنے اس کی مثالیں نہیں ہیں؟ مدینے میں کسی مالدار آدمی کا اگر نام لینا چاہیں صحابہ میں سے کس کا نام لیتے ہیں ہم؟ بتائیے آپ کس کا نام لیتے ہیں؟ ابو بکر کا، عثمان کا، عبد الرحمن بن عوف کا، اور بھی دیگر ہیں. یہ سب مہاجرین نے جیب خالی کر کے آئے تھے اور مدینے میں سب سے زیادہ خرچ کرنے والے یہی لوگ. کیا اللہ نے انہیں گھر نہیں دی؟ کیا اللہ نے ان کی شادیاں نہیں کروائی؟ کیا ان کے لیے وہاں زمینیں نہیں خریدی گئی؟ کیا ان کے لیے کھیتیاں نہیں تھی؟ ان کے لیے صرف عام بات نہیں، ان کے لیے نوکر چاکر بھی تھے، ان کے لیے خدام تھے. اللہ رب العالمین نے خالی جیب آئے تھے، کتنا نوازا ان کو اللہ نے. اس دنیا کی بات کر رہا ہوں میں آپ کو، آخرت میں تو ہے ہی. اس سورے کے اندر آخر میں اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم وآتیناہ فی الدنیا حسنہ وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین. یہ آیت کریمہ بھی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے. جب بھی ابراہیم کا نام آتا ہے علیہ السلام، ہمارے دل و دماغ میں بس ایک ہی پوائنٹ آتا ہے، ایک ہی نقطہ، ایک ہی بات آتی ہے. کیا بات آتی ہے؟ کہ آپ کو آزمایا گیا، آپ کو آزمایا گیا، آپ کو آزمایا گیا ہے. نہیں بتائیے. عید الاضحیٰ کی مناسبت سے ابراہیم کا نام آتا ہے علیہ السلام، صرف ایک ہی بات آتی ہے. سورۃ البقرہ میں اللہ نے کہا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے آزمایا اور کئی چیزوں میں آزمایا، اور حتیٰ کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے کہا. اللہ نے کہا سورۃ الصافات میں ان هذا لهو البلاء المبین، یہ تو ایسی آزمائش ہے واضح، یعنی چھپی ہوئی آزمائش نہیں، واضح. اپنے بیٹے کو ذبح کرنا، اس سے بڑی آزمائش کیا ہو سکتی ہے؟ خود اللہ نے کہہ دیا یہ تو بالکل کھلی آزمائش ہے. لیکن ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا یہ پہلو کیوں غائب ہے؟ اللہ نے کہا کہ ہم نے تو آزمایا بہت، لیکن ہم ان کی صرف آخرت اچھی نہیں کی،
وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، اپنے ان کی دنیا کی زندگی کو چمکا دیا ہم نے، دنیا کی زندگی اچھی ہو گئی ان کی. یہ کتنی بڑی بات ہے، سبحان اللہ. کتنا یقین بڑھنا چاہیے ہمارا اللہ سے تعلق پر. صرف ہمیں آخرت نہیں، یہ دنیا بھی اچھی ہوگی ہماری، اس پر ہمارا یقین ہونا چاہیے. نظریاتی باتیں نہیں، صرف ایک خیال نہیں، ایک کہانی نہیں، ایک کارٹون نہیں جس میں آدمی کچھ بھی کر لے سکتا ہے. میں حقیقی زندگی کی بات کر رہا ہوں. اس سورے کے اندر اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر اس بات کو کہا ہے. اللہ رب العالمین نے سورۃ الاعراف، اس میں کئی قوموں کا ذکر فرمایا. اور آپ جانتے ہیں شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کا جب بھی نام آتا ہے، ایک بات ہمارے ذہن میں یہ بھی آتی ہے کہ ان کی قوم بڑی خوشحال تھی. ان کی قوم میں جو بازار تھا بہت مستحکم تھا. ان کی قوم کا بازار معاشی اعتبار سے بڑے مضبوط تھے وہ. لیکن اللہ نے براہ راست ان سے کہا سب سے پہلے. جب شعیب علیہ السلام کے قصے کو اللہ نے ختم کیا تو اللہ نے کہا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اللہ نے کہا کہ اگر یہ بستی والے لوگ، اگر یہ گاؤں والے، شہر والے، اگر انسان اللہ پر ایمان لاتے، تقوی اختیار کرتے، تو آسمانوں سے، زمین سے ہم برکت کے دروازے کھول دیتے ان کے لیے. لیکن انہوں نے غلط انداز میں مال کو ہڑپ کرنا چاہا، غلط بل بنا کے، جھوٹ بول کے، دھوکہ دے کے، ناپ تول میں کمی کر کے. اللہ نے کہا کہ اتنے تکلف کی، اتنی پریشانی اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ پر ایمان لائیں، اپنی طاقت کے بقدر اللہ کا تقوی اختیار کریں، پھر دیکھو آسمان اور زمین کے دروازے کیسے کھولتے ہیں تمہارے لیے. آخرت میں نہیں، وہ تو ہے ہی انشاءاللہ. یہ دنیا کی وعدے ہیں رب العالمین نے جو کر رہے ہیں. دنیا سے متعلق اللہ رب العالمین نے کہا. ہم اتنی مرتبہ قرآن مجید پڑھتے ہیں، کتنی مرتبہ یہ آیتیں آتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں کہا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اہل کتاب اگر اللہ پر ایمان لاتے، تقوی اختیار کرتے، سب سے پہلا کام ہم ان کے گناہ معاف کر دیتے. اگر وہ تورات اور انجیل کو اپنی زندگی میں قائم کرتے، اور جب اللہ کے رسول محمد آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی شریعت پر اپنی طاقت کے بقدر عمل کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. اپنے اوپر سے بھی، اپنے نیچے سے بھی اللہ کی روزی روٹی پاتے. آسمان سے بارشیں نازل ہوتی، زمین سے وہ فصل ان کے لیے تیار ہوتی. اللہ رب العالمین نے کتنی آسان سی بات کہی ہے. کتنا یقین ہونا چاہیے بندے کو اللہ کی اس بات پر. اللہ نے سبوں سے اس بات کا وعدہ کیا. ایک وہ مخلوق جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، جن. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الجن میں کہا وَأَن لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا. اگر جن بھی اسلام قبول کر کے اس پر اپنی طاقت کے بقدر جم کے رہتے، طاقت کے بقدر جم کے رہتے، لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا. مَاءً غَدَقًا ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ عنہما مالاً کثیرا، ہم ان کو خوب مال سے نوازتے جو ان کے لیے ضرورت ہے. جنوں کے لیے، سبوں کے لیے اللہ کا یہ وعدہ ہے. اور ان سب چیزوں کا وعدہ آخرت سے متعلق نہیں ہے. آخرت سے متعلق تو ہے ہی، یہ سب باتیں اللہ دنیا سے متعلق کہہ رہے ہیں. اس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں. بات یہ نہیں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو تو جنت اور جنت. اللہ نے جنت سے پہلے اس دنیا کو بھی ہمارے لیے ممتاز بنایا ہے، اس دنیا کو بھی حسین بنایا اللہ نے ہمارے لیے. یہ دنیا کی رنگینیاں اور اس کی چمک بھی اللہ نے ہمیں دینے کا وعدہ کیا ہے. اس میں بھی ہمیں اللہ خالی نہیں رکھیں گے. ایسے نہیں کہ دنیا میں اعتبار سے ہمارا جیب خالی ہو، ہمارے چہرے اترے ہوئے ہیں، سوکھی موکی صورت ہے، کچھ چولہا جل رہا نہیں ہے، جنت ہے، ایسا نہیں. اللہ نے دنیا کا وعدہ کیا ہے اللہ پر ایمان لانے کی بنیاد پر. اتنی بڑی بات میں اور کتنی آیتیں پڑھ کے سناؤں آپ کو. بڑی مقدار میں آیات ہیں اس سلسلے میں. الگ الگ مقام پر اللہ نے بیان کیا ہے، جوڑ جوڑ کے اللہ نے بیان کیا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادی والطیبات من الرزق. اللہ نے کہا کہ دنیا کی جو اتنی چمک دمک ہے، دنیا کی جو اتنی نعمتیں ہیں، کون حرام کرتا ہے اس کو؟ اللہ نے کہا کہ یہ سب تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے بنائی.
اور خاص کر میرے مومن بندوں کے لیے میں نے بنائے ہیں. ایسے کہا اللہ رب العالمین نے. ان کے لیے نہیں، پہلے اہل ایمان کے لیے اللہ نے بنائی ہے. یہ دنیا ہمارے ہاتھ سے کبھی چوکنے والی نہیں ہے. یہ دنیا اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہے. کتنی بڑی بات ہے، سبحان اللہ العظیم. لیکن جو ایک مومن اور کافر میں فرق کرنے والی بات ہے، وہ کبھی اوجھل نہیں ہونا چاہیے. وہ کبھی اوجھل نہیں ہونا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کافروں کو، چاہے وہ مالدار ہو چاہے وہ غریب ہو، ان پر کیوں اللہ نے اپنا غصہ نازل کیا؟ کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں جہنم کا وعدہ کیا؟ کیوں اللہ رب العالمین نے انہیں کافر کہا؟ اس لیے کہ وہ اس دنیا کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں. وہ دنیا کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں. وہ اللہ کی بات کو ایک دم جھٹلا سکتے ہیں. اس کے لیے نبی کو قتل کر سکتے ہیں. اس کے لیے اللہ کی کتاب کو جلا سکتے ہیں. اس کے لیے وہ آخرت کا انکار کر سکتے ہیں. اس کے لیے وہ کسی کا قتل کر سکتے ہیں. وہ غلط انداز میں اپنے جیب کو بھر سکتے ہیں. وہ اپنی سب کچھ اس دنیا ہی کو سمجھتے ہیں. اس سوچ پر اللہ تعالیٰ نے ان پر غصہ نازل کیا. ان کے مالدار بننے پر نہیں، ان کے کمانے پر نہیں، ان کے دل میں دنیا کی محبت کی وجہ سے نہیں. ان کے دل میں جو دنیا کی محبت ہے صرف دنیا کی محبت ہے. آخرت کی محبت پر غالب ہے وہ دنیا کی محبت. اس وجہ سے اللہ نے ان پر غصہ نازل کیا، وہ چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو. ورنہ فی نفسی ہی مال کی محبت پہ کبھی اللہ نے اپنا غصہ نازل نہیں کیا، کبھی نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے مال کو نعمت کے طور پر اللہ نے بیان کیا. انبیاء کو قوت پہنچائی اللہ تعالیٰ نے مال کے ذریعے سے. اللہ کے رسول مدینے کو گئے، مال کی ضرورت تھی. اللہ کے رسول نے مال کی فضیلت بیان کی. آیتیں نازل ہوئی مال کی فضیلت پر، مالداروں کی فضیلت پر. کبھی قرآن نے دنیا کو غلط نہیں کہا. دنیا داری کو، دنیا کی محبت کو اللہ نے غلط نہیں قرار دیا. نبی کے دل میں بھی ایک مال کی محبت ہوتی ہے. لیکن مال کی محبت پر جب غالب آتی ہے، مال کی محبت جب غالب آ جاتی ہے آخرت پر، اللہ کی محبت پر، عبادتوں پر، اس کو اللہ نے غلط قرار دیا. آج جمعہ کی مناسبت ہے، اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. تجارت کو اللہ نے حرام قرار دیا، اس پر روک لگائی اللہ تعالیٰ نے. اللہ کی قسم ابداً کبھی نہیں. لیکن جس کام کے لیے اللہ نے ہمیں دعوت دی، اس کو چھوڑ کر کے اس کام میں رہنا، اس کو ترجیح دینا، اس کو بڑھاوا دینا، اللہ نے اسے حرام قرار دیا. اس پر اللہ نے غصہ نازل کیا. اسے دنیا داری اللہ نے قرار دیا. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورۃ النحل میں، ابھی جو میں نے بے شمار آیتیں پڑھی ہیں اسی سورے کی آیت ہے. اللہ نے کہا من کفر باللہ من بعد ایمانی الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم الذين يستحبون ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله. اللہ رب العالمین نے فرمایا جو لوگ ایمان لاتے ہیں، ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کرتے ہیں، وہ کافر ہیں. البتہ کسی مجبوری کی صورت میں کسی کو زبردستی کفر کہنے کو کہا گیا اور اس کے دل میں ایمان مضبوط ہے تو اس کے ہاں اللہ، اس کو اللہ کے ہاں کوئی پکڑ نہیں. لیکن جس کے دل میں اطمینان ہو چکا ہے کہ اسلام نہیں، کفر ہی حق ہے، اللہ کا دین نہیں اس کا نظریہ حق ہے، اللہ کی بات نہیں اس کی بات حق ہے، جسے اس بات پر اطمینان ہو چکا ہے اللہ اس کو سزا دیتے ہیں، اس کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ سوچ کب بنتی ہے؟ اللہ نے کہا ذالک بانہم استحبوا الحیات الدنیا علی الآخرہ. جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، وہ مالدار ہو کہ غریب ہو. ایک غیر مسلم ایک کافر غریب ہو، بھلے ہی اس کی جیب میں پیسے نہیں ہیں، لیکن اس کی سوچنے کا انداز کیا ہوتا ہے؟ مجھے بس پیسہ چاہیے، مجھے بس دنیا چاہیے، کچھ بھی ہو جائے مجھے دنیا چاہیے. نہیں مل رہی لیکن مجھے دنیا چاہیے. سوچ کافی ہے، جیب میں پیسہ آنا ضروری نہیں. بات سوچ کی چل رہی ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا ذالک بانہم استحبوا الحیات الدنیا علی الآخرہ. دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا، کہا کہ یہ کفر والی سوچ ہے. صرف مال کی محبت کفر نہیں ہے، اس محبت کو اللہ کی محبت پہ غالب کرنا کفر ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ ابراہیم کے آغاز میں وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ. کافروں کے لیے ویل ہے، ہلاکت ہے، دردناک عذاب ہے. وہ کافر کون ہیں؟ ایک سوال پیدا ہوگا. ان کا جرم کیا ہے؟ ایک سوال پیدا ہوگا.
اللہ نے کہا ان کا جرم یہ ہے الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کی محبت کو آخرت کی محبت میں غالب رکھنے والے لوگ ہیں اور مسلسل رکھنے والے لوگ ہیں. اس وجہ سے اللہ نے انہیں کافر کہا، اس وجہ سے اللہ نے ان کے لیے ہلاکت کی بات کی. اب یہ بات واضح ہو رہی ہے آپ کو؟ اللہ نے کیا فرمایا سورۃ النازعات میں، فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اپنے رب سے سرکشی کرتا ہے، حد سے تجاوز کرتا ہے اور دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، دوسروں کا نہیں. دنیا کی محبت ہو، دنیا کمانے کے لیے جاتا ہو، بھاگ دوڑ کرتا ہو، اس کے لیے جنت ہے انشاءاللہ، اگر وہ اس کے لیے اللہ کے تقرب کا ذریعہ بنتا ہے. لیکن وہ آخر الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے آخرت پر، اللہ نے کہا کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اسی لیے اللہ نے کہا سورۃ الاعلى میں قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. آخرت کو اللہ نے بہتر قرار دیا، باقی رہنے والی دنیا ہے وہ، لیکن دنیا کی زندگی کو ترجیح دینا، جب ترجیح دینے کی بات آتی ہے یہ بنیادی بات ہے. یہیں سے ایک مسلمان اور کافر میں اللہ کے ہاں فرق ہوتا ہے. اس فرق کو ملحوظ رکھنا چاہیے، ورنہ ایک آدمی صبح سے شام تک اپنے دکان میں رہتا ہے، کماتا ہے، اس کے لیے سفر کرتا ہے اور اس کے لیے بہت قربانیاں دیتا ہے اور اس کے گھر والوں کے لیے حلال ذریعے سے کما کے لانا چاہتا ہے، مطلوب ہے اللہ کا ہاں، اجر ملتا ہے اللہ کے ہاں اس کو. ایک شخص، صرف عالم کی بات نہیں کر رہا ہوں میں آپ کو، معاشرے میں کوئی اچھا تاجر ہے اور بڑی ڈگری ہے دنیاوی اعتبار سے اس کے پاس، ایک اچھا ڈاکٹر ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں ایک اچھا ڈاکٹر بنوں، ایک اچھا پولیس بنوں میں، ایک اچھا لائر بنوں میں اور ایک اچھا عالم دین بنوں میں، اور اس پر جو مجھے معاوضہ ملتا ہے، جو میں کماتا ہوں، جو میں تاجر ہوں، جو میں ایک پولیس ہوں، جو میں ایک انجینئر ہوں، تاکہ میری بیوی بچوں کو حلال کماؤں، اس کے لیے وہ آخرت ہے، اس کے لیے آخرت ہے وہ. سبحان اللہ. بات ترجیح کی آتی ہے. صرف آدمی چھوڑتا ہے کہ رہنے دو اس کو، یہ جوانی ہے، یہ دنیا ہے، یہ سب کچھ ہے، اس کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، یہ خیال کافروں والا خیال ہے. ورنہ صدیق اکبر جیسا شاید کوئی مالدار ہمارے معاشرے میں نہ ہو، چاہے عثمان بن عفان جیسا کوئی مالدار نہ ہو جو اتنا خرچ کیا ہے اپنی زندگی میں. سبحان اللہ. بات سوچ کی آتی ہے، ترجیحات کی آتی ہے. قرآن مجید میں اس موضوع سے متعلق بے شمار آیات ہیں. ایک حدیث مبارکہ ہے صحیح بخاری کی کتاب الرقاق. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعیس عبد الدینار والدرہم والقطیفۃ والخمیسہ ان اعطی رضی وان لم يعطى لم يرضى. دینار جسے ہم عبداللہ کہتے ہیں نا، عبداللہ، عبد الرحمن جسے نام رکھتے ہیں، اللہ کے رسول نے کہا کہ عبد الدینار، عبد الدرہم، درہم اور دینار کا بندہ. کیا مطلب؟ جو اسی کی پوجا کرتا ہے، اسی کے لیے جیتا ہے، اسی کے لیے مرتا ہے. کہا کہ وہ ہلاک ہو چکا ہے. اگر اسے دنیا ملتی ہے تو رضیہ، خوش ہو جاتا ہے، وَإِن لَّمْ يُعْطَ لَمْ يَرْضَى. دنیا نہیں ملتی ہے تو اس کے لیے وہی غم ہے، دنیا نہیں ملتی ہے تو غم ہے. یہ سوچ جو ہے نا کافروں اور منافقین کی ہے، نسأل اللہ السلامہ. جانتے ہیں شریعت نے کتنی بڑی دعا سکھائی ہم کو؟ اللہ نے کہا سورۃ البقرہ میں فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. جو کہتے ہیں کہ اللہ میری دنیا اچھی کر دے، میری دنیا اچھی کر دے. اللہ نے کہا وہ بد نصیب انسان ہے، وہ بد نصیب انسان ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. لیکن جو یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ میری دنیا بھی اچھی کر دے، آخرت بھی اچھی کر دے، عذاب سے مجھے بچا لے، جہنم کے، قبر کے، اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ مومنین ہیں، یہ مومنین کی دعا. اللہ کے رسول کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول کی یہ وہ دعا ہے جو آپ اپنی زندگی میں سب سے زیادہ کرتے تھے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا بھی ہماری اچھی کر دے. میں سمجھتا ہوں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ دنیا کے ایک مانے جانے عالم دین، ان کی جو تفسیر ہے نا، تفسیر ابن کثیر، تفسیر القرآن العظیم، جو تفسیر ابن کثیر سے مشہور ہے، ہر مسجد میں مل جائے گی، بہت ممکن ہے یہاں بھی ہو، یہاں پر رکھی ہوئی، ہر مسجد میں رہتی ہے. تقریباً ہر مسلمان کے گھر میں بھی حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کی تفسیر موجود رہتی ہے. اس آیت کریمہ کی تفسیر پڑھ کے دیکھ لیجئے، صرف دو لائن میں آپ نے لکھا ہے، 2 سطر میں آپ نے لکھا ہے، پوری دنیا سمیٹ دی. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں
صحت بھی دے، مال بھی دے، حسن و جمال بھی دے، اور اچھی عورت بھی دے، عزت بھی دے، شہرت بھی دے، طاقت اور قوت بھی دے، سب مانگنے کی تعلیم دی جا رہی ہے رب العالمین کی طرف سے. ایسے نہیں کہ اللہ آخرت دے اور آخرت دے اور آخرت دے. اللہ نے پھر دنیا حسنہ کہہ کر کے سب کچھ مانگنے کے لیے کہہ دیا ہے رب العالمین نے. اس کی وسعت میں سب آ چکے ہیں، لیکن یہ ذریعہ ہو اللہ کے تعلق کا، یہ ذریعہ ہو جنت حاصل کرنے کا. لیکن اگر آدمی اس کو نیچے کر کے آخرت کو نیچے کر دے اور کہ جو کچھ بھی دنیا کے لیے، یہ سوچ کافروں کی سوچ ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. دنیا فنا ہونے والی ہے. اور آخرت کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، کتنی مقامات پر اللہ رب العالمین نے کہا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا سورۃ النحل میں، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. اس دنیا میں تمہیں جو کچھ بھی دیا جا رہا ہے سب ختم ہونے والا ہے. نفادا، جسے ہوتا نہیں ایک دن کر کے ایک چیز ختم ہو جاتی ہے. ایک وقت آتا ہے ایک چیز ختم ہو جاتی ہے. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. تمہارے جیب میں تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ ختم ہوگا. جو آخرت میں تمہارے لیے ہے وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. وہ ایسی زندگی ہے جب کبھی ختم ہونے والی زندگی نہیں. اللہ رب العالمین نے سورۃ الصاد میں بیان فرمایا، ان ھذا لرزقنا ما له من نفاد. یہ جنت میں ہم نے آپ کے لیے ایسی روزی روٹی تیار کر رکھے ہیں جس کے لیے کوئی خاتمہ نہیں، جس کے لیے کوئی کمی نہیں، کبھی ختم ہونے والی نہیں وہ چیزیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا سورۃ ہود میں، وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ. اللہ تعالیٰ نے کہا جو سعید ہیں، جو نیک بخت ہیں، جو جنتی ہیں، وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے. اور اللہ کی وہ ایسی عطا، ایسی دین، ایسی نعمتیں ہوں گی جس کے لیے کبھی خاتمہ نہیں، کبھی چیز سڑ گلے گی نہیں. کبھی ایسا نہیں ہے کہ مطلب چیزوں میں کمی ہو رہی ہے، یا آج کل اتنی دی جاتی تھی آج تھوڑی مقدار میں دی جا رہی ہے، یا کل سستے انداز میں تھی آج مہنگی ہو چکی ہے. ایسا نہیں، عطاء غیر مجذوذ. اللہ رب العالمین نے سورۃ البینہ کے آخر میں فرمایا، جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ نے کہا خالدین فیہا ابدا، 7 مرتبہ اللہ نے کہا خالدین فیہا ابدا. اور جنت کے لیے کہا 2 مرتبہ اللہ نے جہنم کے لیے کہا خالدین فیہا ابدا. لیکن 7 مرتبہ اس کی فضیلت ہے یہ بتانے کے لیے کہ جنت ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کی چیز ہے. جہنم بھی ہمیشہ رہے گی، لیکن جنت کو اللہ نے بڑھا کے بیان کیا. سورۃ الواقعہ میں اللہ نے کہا کہ اہل جنت کو حور ملے گی، حور عین. ان کے لیے کھانے پینے کی اشیاء ملیں گی، پھل ملیں گے ان کو، خوشگوار پانی ملے گا ان کو، اور بھی طرح طرح کی چیزیں ملیں گی. لیکن فوراً اللہ نے کہا لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ. ایسا نہیں ہوگا کہ کبھی وہ چیزیں ختم ہو جائیں گی، یا ایسا نہیں ہوگا کہ چیز تو مل رہی ہے، جیسے آج ہوتا ہے نہیں رات کے 11 بج گئے ابھی دکان بند نہیں ملنے والی چیز، یا بہت دور ہے کون جا کے لے کر آئے گا. ایسا نہیں، ولا ممنوعہ، کوئی چیز منع نہیں. کھڑے ہوں گے تب بھی آپ درخت سے کوئی چیز توڑ لے سکتے ہیں، بیٹھے وہ اور نیچے ہو جائے گا، لیٹ جائیں گے وہ اور نیچے ہو جائے گا، پھر کھڑے ہو جائیں گے وہ اور اوپر ہو جائے گا. سبحان اللہ العظیم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے انداز میں بیان فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر کا غیر ممنون اے غیر مقطوع. سورۃ فصلت میں اللہ نے بیان فرمایا یہ کبھی ختم ہونے والی چیزیں نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الرعد میں بیان فرمایا مثل الجنة التي وعد المتقون تجری من تحتها الانہار اکلها دائم وظلها. وہاں کی کھانے پینے، وہاں کا سایہ، وہاں کی نعمتیں ہمیشہ، کبھی خاتمہ نہیں اس کے لیے. یہ ایک بنیادی چیز ہے. خلاصہ کلام یہ ہے آج کے خطبے کا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے دل میں جن چیزوں کی فطری محبت رکھی ہے، بیوی بچوں کی، ماں باپ کی، ویسی مال کی محبت اللہ نے جو ہمارے دل میں رکھی ہے وہ فطری ہم نہیں نکال سکتے. اہل علم نے کہا کوئی یہ کہتا ہے کہ مجھے مال سے محبت نہیں، مجھے دنیا سے محبت نہیں، وہ کذاب ہے، وہ جھوٹا ہے. اللہ نے ثابت کیا نبی کے دل میں بھی مال کی محبت ہوتی ہے، انبیاء کے دلوں میں بھی، صحابہ کے، تابعین کے، علماء کے، عام انسانوں کی. لیکن فرق کہاں ہے؟ فرق یہاں آتا ہے ایک انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے جو کچھ ہے دنیا، میں دنیا کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں، اسی کے لیے مجھے جینا اور مرنا ہے، حلال طریقے سے کمائے گا لیکن سمجھتا ہے کہ دنیا ہی کے لیے مجھے جو بھی کرنا ہے دنیا کے لیے کرنا. یہ بڑی اہم چیز ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے. اس دنیا کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سعادت بنائیں، اللہ کے تقرب کا، اللہ سے تعلق کا ذریعہ بنائیں.
اللہ سے تعلق توڑنے والی دنیا ہمیں نہ ملے، اور وہ دنیا اللہ رب العالمین سے ہماری حفاظت فرمائے جس کا تعلق آخرت سے نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیشہ آخرت کو ترجیح دینے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔